حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج ہم سے اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی۔ ہم میں سے ہر کوئی امین ہے، ہر کوئی امانت دار ہے، ہر کسی کے پاس امانت ہے۔ کتنی امانت ہے؟ جتنا اس کی ذات کی گہرائی اور گہرائی ہے وہ اتنا امانت دار ہے، وہ اتنا امین ہے، وہ اتنا رسپانسیبل ہے، وہ اتنا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اس سے اتنا پوچھا جائے گا کہ ہم جا نہیں سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، کیونکہ جن کو لڑنا آتا ہے انہوں نے جانا نہیں ہے، اور جن کو لڑنا نہیں آتا وہ جا نہیں سکتے۔ تو کس طرح سے ان مظلوموں کی مدد کی جائے، اس کا سوال ہمیں ہر کسی کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ رسول اللہ نے قبلہ اول کے گرد لڑنے والوں کی باقاعدہ فضیلت بیان فرمائی، ان مجاہدوں کی کیسے حوصلہ افزائی کی جائے، ان زخمیوں، نادار اور بے گھر افراد کی کیسے مدد کی جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بارے سوچیں، اور صرف سوچیں نہیں بلکہ عملی کوشش کریں، اور جو عملی کوشش کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ وہاں پہنچا رہے ہیں، اور کل بروز محشر شرمندگی سے بچ جائیں گے کہ ہم کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہم لڑنے والے مجاہدوں کو گولی بندوق نہ دے سکے، لیکن ہم نے زخمیوں کے لیے پٹی کا سامان بھیج دیا، دوائی کا سامان بھیج دیا، ہم نے بھوکوں کے لیے کھانے کا سامان بھیج دیا، تو کم از کم کچھ نہ کچھ شرمندگی کی تلافی ہو جائے گی، ورنہ یہ شب معراج ہمارے لیے شب ندامت بنی رہے۔ جس کی جتنی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے، جو 1 لاکھ دینے کی نہیں تو 10 روپے تک تو دینے کی ہے۔ اسی سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ سفر معراج میں اللہ کے عجائبات کا وزٹ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا اللہ کے عجائب کو، اللہ کے عجائب کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دیکھا، وہ بھاری گٹھڑی ہے اس کے پاس، وہ اس کو بمشکل اٹھاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر گرتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ہم اٹھاتے ہیں تو کس قدر تکلیف دہ امر ہے، لیکن وہ شخص مسلسل اس مشق میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور یہ آپ کی امت کا وہ فرد ہوگا کہ جس کے اوپر پہلے ذمہ داری ہوگی، یہ امین ہوگا، کسی امانت کا یہ پہلے سے امین ہوگا، یہ اسے پورا نہیں کرتا اور مزید امانت اپنے سر لیتا ہے۔ پہلے جو امانت ہے اس کو ادا نہیں کرتا اور اپنے سر اور امانتیں لیتا ہے، یہ اس کا عذاب ہے کہ یہ قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں، ہمارے ہاں ذمہ داری کا مطلب جیسے عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی ہم منصب کا صرف جو پاور کا ورژن ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کا جو رسپانسبلٹی کی سائیڈ ہے کہ ہم نے رسپانسبل ہونا ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے، اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، لیکن اس منصب کی جو قوت ہے اسے انجوائے کرتے ہیں، اور اس قوت میں مزید اضافے کے لیے ہم مزید بڑے منصب کے طالب ہوتے ہیں۔ ہم کسی کی امانت کو، کسی کے معاملات کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا ذمہ لیتے ہیں، لیکن اسے پورا کرنے کی بجائے اس منصب کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو انجوائے کرتے ہیں اور مزید کے طالب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے جب یہ عذاب پیش کیا گیا تو دیکھیے کہ یہ
سفر معراج میں جو مختلف مشاہدات رسول اللہ نے کیے، اگر ان میں دیکھا جائے تو جو جو چیزیں ہیں ان کو ہم بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، لیکن یہ والی چیز جو ہے کہ ہم مزید پروموشن کے طلبگار ہوتے ہیں، ہم مزید اپنے منصب کی بلندی چاہتے ہیں، ہم مزید ذمہ داریوں کا امین ٹھہرائے جانے کے لیے تگودو کرتے ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک عذاب کا موجب ہے، یہ چیز بھی عذاب کے اسباب میں سے ایک ہے، اس کو ہم بہت صفیف جانتے ہیں۔